اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈاکٹر سید عبداللہ کا مضمون شروع کیا تھا، پاکستانی قومیت کا مسئلہ، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی قومیت جو ہے وہ ہر وقت ہی اس خطرے میں رہتی ہے کہ اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور ہماری قوم اتنی اپنے تاریخ سے بے خبر ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح اپنی قومیت کی تشریح کر سکے۔ تو اس مضمون میں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور بتایا ہے، بلکہ بعض ٹائم سید عبداللہ کے مطابق ہماری قوم جو ہے اس کو یہ بھی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی میں ہم قوم بھی ہیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ کس طرح پاکستانی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک تو وطن کا ہونا اور دوسرا اپنی جو ان کی مذہبی زندگی ہے، یعنی مرکزی عقیدہ جو ہے اس پر، کہ کیونکہ ہمارا مرکزی عقیدہ دوسروں سے الگ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ملک ہے، اس لیے ہم ایک قوم ہیں۔ اور اس کو انہوں نے تشبیہ دی تھی روح سے اور جسم سے، جس طرح روح اور جسم ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مرکزی عقیدہ اور وطن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے علامہ اقبال کے جو فلسفہ وطنیت ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علامہ اقبال جو ہے وہ وطنیت کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ اصل میں وطنیت کے خلاف نہیں بلکہ وہ یورپ کی وطنیت کے خلاف ہے، کہ جس کے مطابق ایک قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر تصور کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہ کس طرح یہ سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو پھر یہاں غیر مسلم کیوں رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ کس طرح غیر مسلم جو ہیں ان کے اندر بھی اگر یہ جذبہ ابھارا جائے کہ یہ وطن ان کا ہے تو وہ وطن سے محبت کریں گے اور وطن کی حفاظت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ پھر یہاں سے آج پیج نمبر 25 پہ آج ہم شروع کریں گے۔ معلوم نہیں کس نے بے خیالی میں یہ بے پرکی اڑا دی تھی۔ بے پرکی اڑا دی تھی یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، بغیر کسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت کے، یا جس کے کوئی دلائل بھی نہیں تھے، اور ویسے ہی جو ہے وہ افواہ جو ہے وہ پھیلا دی گئی تھی۔ کہ اقبال سرے سے وطنیت کے مخالف تھے۔ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں گہرا عقیدت رکھتے تھے، اور وہ وطن کے صرف اس تصور کے مخالف تھے کہ جس کی بنیاد مغرب نے چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات اور مادہ پرستی کی تفریق پر قائم کی تھی۔ یعنی مغرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ایک نسل کے ہیں وہ ایک قوم ہے، جو خاص ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ قوم ہے۔ تو ان چیزوں کے ڈاکٹر سید عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف تھے، ویسے وہ وطنیت کے جو ایک وحدت ہے یا وحدت ہے اس کے حق میں تھے، جس سے نسلی قومیت ابھری۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام ایک دوسرے سے لڑنے بھلنے لگی۔ جی بالکل یہی ہوا کہ جب ایک نسل نے اپنے آپ کو فوقیت دی دوسرے پر، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ہر نسل جو ہے وہ دوسرے سے لڑنے لگی، اور آہستہ آہستہ پھر دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اتنی بڑی بڑی جنگیں جو ہیں ان کی وجہ سے آئی۔ ملٹریزم یعنی فوجی طاقت کی وہ شکل پیدا ہوئی جس کے باعث دنیا میں دو خوفناک جنگیں ہوئی اور انسانیت کے لیے بڑے بڑے مصائب کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ کہ پھر فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو فوجی اعتبار سے دوسرے سے برتر تصور کرنے لگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑی جنگیں ہوئی جس نے لوگوں کو یا انسانیت کو بہت بڑی بڑی مشکلات سے جو ہے وہ دوچار کیا۔ بعض لوگ بددیانتی سے یا سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں، مگر یہ علاقہ پرستی یعنی جس علاقے میں رہتے ہیں بس لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم وطن سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ڈاکٹر سید عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے
یہ ان کی سادگی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو، مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ ظاہری بات ہے، علاقہ آپ ایک چھوٹے پیمانے پر آپ کی محبت ہے، جبکہ وطنیت جو ہے وہ آپ کے پورے ملک سے، پوری وطن سے محبت، یعنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک وسیع درجے کی محبت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ یوں عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری امر ہے، مگر اس علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ثابت ہو سکتا ہے جو وطن عزیز کی ہستی کے لیے خطرناک ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنے وطن، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے یا اپنے علاقے کی محبت میں انسان اتنا دور تک چلا جائے کہ پھر وہ وطن کے باقی حصوں سے یا شاید کہ وطن سے بھی اپنی محبت جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک ہوگا وطن کے لیے۔ اس قسم کی علاقہ پرستی کو میں پاکستانی قومیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہوں، جس میں کوئی شخص قومی وحدت کو پارا پارا کرنے والی علاقائی وفاداریوں کا اتنا پابند اور عادی ہو جائے کہ خطے پر قوم ہی کو قربان کر ڈالے۔ یعنی اپنے علاقے سے یہ جو ہم یہ کہتے ہیں یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یا یہ بلوچی ہے، اور پھر اپنے صوبے کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ تمام جو ہیں یہ تمام کے تمام ایک وطن کے حصے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو چیز ہے، یہ علاقہ پرستی جو ہے، یہ پاکستانی قومیت کے لیے سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خطے کی محبت میں آ کر ہم قوم کو جو ہے قربان کر دیں۔ پاکستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں اور ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر و تہذیب موجود ہے، مگر جی جیسے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں مختلف نسلوں کے مختلف زبانیں بولنے والے کے یہاں موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے اچھا خاصا بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، تہذیب و ثقافت یعنی سرمایہ فکر تہذیب، سوچنے اور سمجھنے والی دولت، تہذیب و ثقافت والی دولت جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پہ جو ہے ہم بہت کچھ ایک دوسرے سے کے ساتھ رہ کر ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو موجود ہے، مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطۂ نظر کے تابع رکھے، ورنہ ڈر ہے کہ کسی کمزوری کے وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی پاکستان کی شیرازی کو منتشر کر کے اس کی وحدت کو بالکل مٹا ہی نہ دے۔ ظاہری بات ہے، جب ہر کوئی صرف اپنے علاقے سے محبت کرے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب ملک کی اس علاقے کے بغیر کسی دوسرے علاقے پر جو ہے وہ کوئی مصیبت آ جائے، اور ہم جو ہے وہ پھر یہ سوچ کر کہ جی ہمارا علاقہ تو محفوظ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یا ہم جو ہے کیوں بچائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر بہت خطرے کی بات ہو سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر علاقے کی محبت دل میں اس طرح گھر کر جائے کہ وطن جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ دور نکل جائے، تو پھر اس طرح وطن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کو واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ جی یہ زبان بہتر ہے، یہ زبان بہتر ہے، ہر ایک علاقے کے لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں، مگر ہر ذی فہم آدمی کو معلوم ہے، یعنی ہر عقل مند یہ جانتا ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ یعنی زبان کو آگے کر کے پیچھے جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان علاقوں کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، ان علاقوں کو جو ہے وہ الگ سے آزادی مانگنا ان علاقوں کے لیے، یا ریاست قائم کر دینا، اور یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی مطلب کچھ تو سازش کے تحت شریک ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شاید اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ملک کے یا قومیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے۔
لہٰذا میں اپنی دانش میں علاقائی زبانوں کی تحریک کو شعبے کی نظر سے دیکھتا ہوں، یعنی میں اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی جو ہے اپنی علاقائی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے جو ہے وہ کام کرے اور پھر اس میں اتنے آگے نکل جائے کہ وہ اپنے ملک کو یا اپنے وطن کو بھول جائے. اور اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلنے سے روکے اور مقامی زبانوں کی ترقی کے ہر منصوبے کے پس پردہ محرکات کا بھی جائزہ لیتی رہے. یعنی یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے اٹھنے والے جو شوشے ہیں یا جو منصوبے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرے کہ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی سازشیں جو ہے وہ آگے چل کر کسی بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو، بلکہ مقامی زبانوں کو خود ترقی دے اور اس میں جو ہے اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھا کر کرنا چاہ رہا ہے اور قومیت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ان کو ضرور روکے. میں پاکستان میں علاقائیت کا اس لیے بھی مخالف ہوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت اس علاقائیت کا کوئی سوال نہ تھا. پاکستان قبیلوں اور علاقوں کے اساس پر قائم نہیں ہوا تھا، وہ تو اس تاریخی حقیقت پر قائم ہوا ہے کہ مسلمانان ہندوستان کو صرف پٹھان یا پنجابی یا سندھی یا بنگالی یا بلوچ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنی تہذیبی وحدت، مشترکہ روایات اور دین و مذہب کو برقرار و محفوظ رکھنا ہے. یعنی یہ صرف کسی علاقے کی تحفظ کو دینے کے لیے تحفظ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، نہ ہی کسی خاص قوم کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں یہ سارے لوگ مل کر رہیں اور مل کر جو ہے وہ اپنی تہذیب و روایات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکے اور اپنے دین و مذہب کو پروان چڑھا سکے. اس طرح قیام پاکستان کے وقت پنجابی، پشتو، سندھی وغیرہ کے تحفظ کا کوئی سوال نہ تھا، بلکہ سارا سوال یہ تھا کہ مشترکہ ہندوستان میں مسلمانان ہند کی تہذیبی زبان کو سخت خطرہ ہے اور اس کو بچایا جائے. اس طرح پاکستان کسی ایک زبان کو بھی تحفظ دینے کے لیے قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کی زبان کو خطرہ ہے جو اس وقت ان کی زبان تھی، ان کی مشترکہ وحدت جو جس سے قائم تھی اس کو ان کو لگ رہا تھا کہ خطرہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے یہ ملک جو ہے یا یہ وطن جو ہے وہ بنا تھا. تو اس لیے اب ان چیزوں کو ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق اب ان چیزوں کو سامنے رکھنا اور ان کے لیے کام کرنا وطن کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے. میں پاکستان کی سب اقوام کا مداح و معترف ہوں، یعنی ان کا مانتا بھی ہوں، ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. اسی طرح میں پاکستان کی ہر زبان کی ترقی کا خواہاں ہوں اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہوں، مگر یہ سب اس شرط پر کہ ہر علاقے کی خوشحالی مجموعی قومی خوشحالی میں اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالے. یعنی کوئی ایسا علاقہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف اپنے لیے آگے بڑھے اور پھر قوم کی ترقی کی جب بات آ جائے تو پیچھے ہٹ جائے، یا قوم کی ترقی کے اگر کوئی اس میں رکاوٹ پڑ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں خطے کو کسی ایک خطے کو یا کسی ایک زبان کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے یا اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وطن کی حفاظت اور وطن کی قومیت جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے. بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی وحدت کو مستحکم کرنے میں پورا اشتراک کرے. بلکہ مطلب صحیح ہے انفرادی طور پر بھی اپنے لیے کوشش کرے، لیکن ملک کی جو قوت ہے، ملک کا ایک ہونا جو ہے، ملک کے ایک ہونے کو جو ہے وہ مضبوط بنانے کے لیے سب کو اشتراک کرنا چاہیے، سب کو مشترک ہو جانا چاہیے. یہ ان تاریخی حقائق کا تقاضا ہے جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا. یعنی یہ ایک حقیقت ہے اور اسی پر بیس ہے ہمارے ملک کی، اسی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ قائم ہوا. اب رہا یہ سوال کہ جب یہ ملک مسلمانوں کا حاصل کردہ ہے اور انہی کے نظریے کی خاطر بنا ہے تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے؟ یہ سوال انہوں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور اب اس کا وہ جواب دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلموں اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے، اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب ماں سوا اس کے کچھ نہیں کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شہری کے حقوق مساوی ہوں گے اور مذہب کے فرق سے ان کے حقوق کی شہریت، امن و آسائش اور حقوق و اختیارات کوئی فرق نہیں ہوگا. کیونکہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا
کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی اس علاقے میں آ گئے، جو مسلمانوں یعنی جو پاکستان کے حصے بنے، تو کیونکہ وہ خود بخود اس علاقہ مطلب وہ پاکستان میں شامل ہو گئے، ان کا تو وطن ہی یہی تھا، ان کے تو علاقے ہی یہی تھے. تو اب چونکہ وہ ایک پاکستان آزاد جب ہوا اور وہ ایک مسلم ملک کے جو ہے وہ باسی ہیں یا ایک مسلم ملک کے رہنے والے ہیں، اس لیے یہ ان کا حق ہے کہ جو حقوق مسلم شہریوں کو ملے وہی حقوق جو ہے وہ غیر مسلموں کو بھی ملے، ان کو مذہب کی آزادی دی جائے، ان کے حقوق اختیارات کا احترام کیا جائے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے، یعنی کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے، لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. یعنی اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ اس وطن کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو بھی اپنے وطن سے اسی طرح محبت ہے، وطن کی قومیت سے اسی طرح محبت ہے جس طرح ہمارے مسلمانوں کو ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہونی بھی چاہیے. پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام اور ان کی تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے جن سے یہ ملک ظہور میں آیا. خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا اور اس کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے. یعنی جب تک ہم آپس میں محبت سے نہیں رہیں گے، جب تک ہمارے درمیان جو ہے اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، جو کہ اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم رکن ہے، یہ ایک اہم حصہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم اتنے بڑے علاقے کو یکجا رکھ سکیں. اس کے علاوہ اردو زبان بھی یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ ہے. یعنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، اور جب ہم کہیں کہ زبان ہماری جو ہے وہ اردو ہے، تو سب کی مشترکہ زبان اردو ہونی چاہیے. اور جب یہ چیز جو ہے یکجہتی یعنی مکمل اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے، وہ اردو زبان سے ہے. تو ہم جو ہیں ایک تو قوم کی وطن کی حفاظت کرے اور دوسرے اپنی زبان کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے جی، یہ مباحث جو ہے ان کے مضامین جو ہے اس میں سے لیا گیا ہے. چلے جی الحمدللہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں، غلط اور صحیح آپ خود کیجئے گا. پھر اگلا سوال آپ کا ہے کہ درج الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. پھر آپ کا جو سوال ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ اس کا جواب یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے جی. ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، ہم اس سے بڑی حد تک متفق ہیں، کیونکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کسی لسانی اور علاقائی تعصب سے بے نیاز ہو کر اہل پاکستان پر واضح کیا ہے کہ ہم سب ایک قوم ہیں، اور مختلف زبانیں اور مختلف علاقے اگر ترقی کرتے ہیں تو دراصل یہ پاکستانی قومیت کی ترقی ہے. یہ تب ہی ممکن ہے جب یہ قومیت نسلی اور لسانی تعصبات سے بالاتر ہو کر اس کے اصلی نظریے کو پروان چڑھائیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال آپ کا ہے قومیت اور علاقائیت کے مابین جو امتیاز مصنف نے واضح کیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیں. علاقائیت کیا ہے اور قومیت کیا ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق قومیت ایک اعلیٰ چیز ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستانی بہت ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس علاقائیت قومی یکجہتی کو پارا کر دیتی ہے اور لاتعداد تعصبات کو جنم دیتی ہے. اس لیے تمام پاکستانیوں کو اپنی قوم کے وسیع تر مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے علاقائیت کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم اس وقت ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم لسانی، صوبائی اور علاقائی قومیت کی سوچ سے چھٹکارا حاصل نہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. علاقائیت جو ہے وہ بہت محدود ہے، قومیت جو ہے وہ وسیع جذبہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتایا گیا. اچھا جی، اگلا جو ہے وہ آپ کا خالی جگہ پر کرنے ہیں یا آپ لوگوں نے خود کر لینا ہے. پھر جی سوال نمبر 6 آپ کا ہے متعلق فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل اور مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے، نئی چیز مطلب پریکٹس میں تو رہی ہے، لیکن نام جو ہے وہ تھوڑا سا کہ فعل آپ کو پتا ہے کام ہوتا ہے اور اس کو متعلق فعل یعنی اس کام کے مطابق جو ہے ہم جملے کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں، جب فعل فاعل اور مفعول کے مناسبت سے اس کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. اچھا جی، فعل فاعل کی مناسبت سے کیسے فعل آپ کو پتا ہے کام ہے، متعلق فعل اس کام کے متعلق بات ہونا. فاعل کی مناسبت سے فعل جو ہے وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟
اگر کسی جملے میں فعل لازم آئے تو فعل ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق مذکر و مؤنث یا واحد جمع میں بدلے گا. جیسے سلیم گیا، ثنا آئی، بچے کھیلتے ہیں یا بچہ کھیلتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے، اگر وہ مذکر ہے تو جملہ جو ہے، کام جو ہے وہ بھی مذکر ہوگا. اگر وہ مؤنث ہے تو کام جو ہے وہ بھی مؤنث ہوگا. جیسے ثنا آئی، ثنا لڑکی ہے، مؤنث ہے، اس لیے اس کا فعل جو ہے وہ تبدیل ہوا اپنے فائل کے لحاظ سے. فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. دوسرا پھر کیا اس کے جو ہے اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر فعل متعدی ہو، اگر فعل متعدی ہو تو اس کے ساتھ علامت نے لگی ہو، اور اس کے ساتھ علامت نے لگی ہو تو اس صورت میں فعل اپنے فائل کے بجائے مفعول کے مطابق بدلے گا. فعل متعدی آپ کو پتا ہے، فعل متعدی میں فعل، فاعل اور مفعول ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں نے لگا ہوا ہو نے یعنی ہر نے کا استعمال ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم فائل کے مطابق اس کو تبدیل نہیں کریں گے اس کام کو، بلکہ مفعول کے مطابق کریں گے. جیسے سمیع اللہ نے کھانا کھایا، علی نے ہاتھ دھوئے. اب ہاتھ جو ہے وہ جمع ہے، اس لیے دھوئے یعنی فعل جو ہے وہ اس کے، اب ہاتھ دھویا تو نہیں ہوگا، اب ہم نے لکھا ہاتھ دھوئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اپنے جب فعل متعدی ہوگا یعنی فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں اس میں موجود ہوگی اور اس میں نے کا استعمال ہوگا تو فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے مطابق نہیں بلکہ مفعول کے مطابق تبدیل ہوگا. تیسرا جی جو اصول ہے کہ جب کسی جملے میں فاعل ایک سے زیادہ ہوں، فعل کی تذکیر و تانیث یا واحد جمع آخری فاعل کے مطابق بدل لیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ایسا جملہ آپ کو دیا ہو کہ جس میں جو کام کرنے والے ہیں وہ 2-3 ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو پھر ہم کریں گے جو آخری ہوگا، آخر میں اگر تو مذکر ہے تو مذکر کے حوالے سے فعل ہوگا، اگر مؤنث ہے تو مؤنث کے حوالے سے ہوگا، اگر وہ واحد ہے تو واحد کے حوالے سے ہوگا، اور اگر جمع ہے تو جمع کے حوالے سے ہم اس کو تبدیل کریں گے. جیسے بچے اور بچیاں جا چکی تھی. اب یہاں پہ آخر میں چونکہ بچیاں آ رہی ہیں وہ مؤنث ہے اور جمع ہے، اس لیے ہمارا جو فعل ہے جا چکی تھی تو ہم جو ہے چکی تھی کو ہم فعل کو اس کے مطابق تبدیل کریں گے. پھر کتابیں اور قلم گر گیا. اب یہاں پہ کتابیں دیکھیں تو ہمارے پاس مطلب واحد سوری جمع ہے، لیکن چونکہ آخری قلم ہے اور وہ واحد ہے اس لیے گر گیا یعنی فعل جو ہے ہمارا تبدیل ہوا واحد کے طور پہ. اگر آپ لکھیں گے کتابیں اور قلم گر گئے تو یہ آپ کا غلط ہوگا. پھر اگر دو فاعل حروف عطف کے ذریعے ملے ہوں تو انسان ہو تو فعل جمع آئے گا. جیسے فاطمہ اور عائشہ گھر چلی گئیں. اور اگر دونوں فاعل انسان نہ ہو تو فعل واحد آئے گا. جیسے بچھو اور سانپ مر گیا. ٹھیک ہے جی. یعنی انسان اگر دو واو یا اور سے، آپ کو پتا ہے حروف عطف کیا ہے، وہ حروف جو وہ مرکبات جو واو یا اور سے ملتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو واو یا اور سے ملے تو اگر وہ انسان ہے تو آپ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، لیکن آپ کا جو فعل ہوگا وہ جمع کے اس میں آئے گا. لیکن اگر وہ بے جان اشیاء انسان نہیں ہے، وہ دوسرے جانور وغیرہ یا بے جان چیزیں ہیں تو پھر ہم اس کو واحد فعل جو ہے وہ واحد بنائیں گے. اچھا جی. اگلا پانچواں جو اصول ہے وہ یہ ہے فاعل کی تعظیم. یعنی عزت کے لیے استعمال ہونے والے فقروں میں فعل ہمیشہ جمع کی صورت میں آتا ہے. جیسے ابا جان گھر آ گئے، کیا آپ بیمار ہیں. یعنی جب آپ کسی کو کسی کی عزت میں بولے، استاد کے لیے بولے، اپنے بزرگوں کے لیے بولے، ماں باپ کے لیے بولے، تو اگرچہ وہ واحد ہوتے ہیں لیکن فعل جو ہے وہ ہم جمع کے طور پر ہی استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو تعظیم دینی ہوتی ہے، عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تو تھے فعل فاعل کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوں گے. اگلا جو ہے وہ ہے فعل مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے. یہ سارے اصول اس وقت آپ کے کام آتے ہیں جب آپ کو جملہ دیا ہوتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ فعل اور مفعول کی مناسبت سے اس کو تبدیل کریں. ٹھیک ہے جی. یہ گرامر کے پورشن میں آپ کا شامل ہے. پھر اس میں جو ہے وہ پہلا اصول کیا ہے کہ کسی جملے میں فعل مفعول کے واحد یا جمع ہونے کی مناسبت سے بدلتا ہے. مفعول وہ جس پر کام واقع ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر مفعول واحد ہے تو فعل واحد آئے گا، اور اگر مفعول جو ہے وہ جمع ہے تو فعل بھی جمع آئے گا. جیسے علی نے جوتا اتارا. اب چونکہ جوتا جو ہے وہ مفعول ہے، وہ واحد ہے، اس لیے اتارا یعنی فعل جو ہے وہ بھی واحد آئے گا. لیکن میں نے برتن دھوئے. اب برتن جو ہے وہ چونکہ جمع ہے، مفعول جمع ہے، اس لیے ہمارا فعل جو ہے وہ بھی جمع ہی میں آئے گا. پھر دوسرا اصول کیا ہے جی. اسی طرح کسی جملے میں فعل کو مذکر یا مؤنث میں درج بالا اصول کے تحت ہی بدلا جائے گا. یعنی اگر آپ کا
مفعول جو ہے وہ مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا، اور اگر مفعول مؤنث ہے تو فعل بھی آپ کا مؤنث ہی آئے گا۔ تیسرا اصول، جب جملے میں دو مفعول آئیں اور دونوں مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، جیسے پینسل اور ربڑ کھو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگر دونوں مفعولوں میں پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا، جیسے موم بتی اور دیا بجھ گئے، لیکن اگر دیا اور موم بتی بجھ گئی، اگر موم بتی بعد میں آتا مؤنث ہوتا تو ہم مؤنث لگاتے، اپنے فعل کو مؤنث کر دیتے، لیکن اگر فعل مفعول جو ہے وہ مذکر ہے تو ہم مذکر ہی استعمال کریں گے۔ پھر جی اگلا آپ کا جو سوال ہے، اگلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی جملے میں اگر فعل مجہول پایا جائے، یعنی جس کا فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کے کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو، جو اس میں صرف فعل اور مفعول جو ہے وہ پایا جائے۔ فعل مجہول یاد ہوگا آپ کو، فعل متعدی اور فعل مجہول جو ہے یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو 7th 8 کے لیول پہ۔ تو اگر فعل مجہول ہے تو یعنی اگر اس میں ہمارے پاس مفعول جو ہے وہ صرف مفعول اور فعل موجود ہے، اس میں ہمارے پاس کام کرنے والا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا فعل اپنے مفعول کے مطابق مذکر، مؤنث یا واحد جمع میں تبدیل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر کسی مجہول ہے اس میں جو ہے فاعل موجود نہیں ہے، جیسے اگر آپ جملہ دیکھیں ٹیبل رکھا گیا، اب کس نے رکھا ہے یہ نہیں پتا، اگر ہم کہیں گے حامد نے ٹیبل رکھا تو وہ فعل متعدی ہو جائے گا، لیکن فعل مجہول ہے ہمارے پاس جملہ ٹیبل رکھا گیا، کس نے رکھا یہ کچھ پتا نہیں ہے، یعنی اس میں فاعل نہیں ہوتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل مجہول ہے آپ کے پاس ایسا جملہ ہے جو فعل مجہول ہے، تو اس میں کیا کریں گے، اس کا فعل اپنے مفعول کے مطابق مذکر، مؤنث، واحد یا جمع میں تبدیل ہوگا۔ ٹیبل رکھا گیا، ٹیبل جو ہے کیونکہ مفعول ہے اس پہ کام کیا گیا ہے لہٰذا وہ مذکر ہے، تو ہم اپنا جو فعل ہے اس کو بھی مذکر ہی لکھیں گے۔ جیسے کرسی رکھی گئی، اگر آپ دیکھیں کرسی جو ہے وہ مفعول ہے، کرسی مؤنث ہے، اس لیے ہمارا کام جو ہے یعنی فعل جو ہے وہ اس کے مطابق چینج ہوگا، رکھی گئی آئے گا۔ پھر جی خط لکھا تھا، خط کیونکہ واحد ہے، مذکر ہے، اور اس لیے ہمارا فعل جو ہے وہ بھی واحد میں لکھا جائے گا، خط لکھا تھا۔ لیکن پیپر لکھے تھے، اگر پیپر جو ہے وہ جمع ہے تو ہمارا فعل جو ہے وہ بھی جمع کے اس میں استعمال ہوگا۔ تو یہ وہ پچھلے کی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس 5 اصول تھے، فعل فاعل کی مناسبت سے کیسے چینج ہوتا ہے، کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فعل ہمارا مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ جب آپ کے پاس جملے آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان جملوں کو فعل اور فاعل کو فاعل اور مفعول کے لحاظ سے جو ہے وہ تبدیل کرے، تو پھر آپ نے یہ اصول جو ہے وہ یاد رکھنے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ فعل مفعول کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوگا، اور فعل جو ہے وہ ہمارا فاعل کی مناسبت سے کیسے تبدیل ہوگا۔ تو آج کے لیے یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، سوال جواب بھی ہم نے دیکھ لیے، آپ نے خالی جگہ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، پڑھا کریں، اپنا چیپٹر ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کے پتا ہو آپ کو کس میں کیا ہے اور کیسے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم غزل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔